الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العلي العظيم. میرے اللہ بدلے گا نظام گلستان کب تک؟ رہیں گے پھول خاروں سے نصیبے دشمنا کب تک؟ کبھی تو راحت منزل میرے حصے میں آئے گی، مجھے دھوکے پہ دھوکہ دے گی گردے کارواں کب تک؟ پگھل جائیں گی آہوں سے یہ زنجیریں غلامی کی، تو رکھے گا ہمیں صیاد پابند زباں کب تک؟ ہمارے بعد گلشن کی اڑیں گی دھجیاں گلشی، مناتا ہے چمن کی خیر دیکھنے باغاں کب تک؟ محترم سامعین حضرات، آپ میں سے بہت سے حضرات اس جلسے میں تشریف لائے ہوں گے جو اسی سرزمین پر چند سال پہلے ہوا تھا، اور سخت بارش کی وجہ سے چھتری کا سائبان تان کر آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. وہ بھی آنا میرا اتفاق تھا، آنا تو کسی اور کو تھا، لیکن ان کے بدلے میں میں آ گیا. اور آج کا جلسہ بھی ایسا ہی ہے. پیش نظر، منظور نظر، مطمع نظر، مقصود نظر تو کچھ اور، لیکن یہ زندہ حسن حاجی صاحب کی زندہ کرامات کی کہیے کہ میں پھر اچانک بوجھ بن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن زیادہ دیر نہیں، صرف 40 اور 45 منٹ. پھر آپ جانے اور وہ حضرات ان کے لیے آپ حضرات نے سفر کیا. دوستوں اور عزیزوں، مجھے چند فکری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. ماحول ہندوستان کا ہو یا ہندوستان سے باہر کا، زمین اور عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ ہو رہی ہے اور تنگ کی جا رہی ہے.
ایسے میں مسلم نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آنے والے کل کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 63 سالہ زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کی 6666 آیتیں جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، میرے اور آپ کے سینوں میں بھی ہے، ہماری اور آپ کی زبانوں پر بھی ہے، ہماری ہر مسجد میں موجود ہے، ہماری ہر خانقاہ میں رکھا ہوا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں دنیا کے جس شہر میں چلے جاؤ، کہیں مکتبوں میں، کہیں مدرسوں میں اور کہیں عبادت گاہوں میں قرآن کریم موجود ہے۔ لمحے فکریہ زمین پر سامنے بیٹھنے والوں کے لیے بھی ہے، اور لمحے فکریہ اسٹیج پر جلوہ فگن شخصیات کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا اور کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم آج کے حالات کا سوچ کسی کے کاندھوں پر رکھ رہے ہیں اور ہم ساری ذمہ داریاں امت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شاعر کا یہ شعر اس وقت یاد آتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نماز کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نماز کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہبروں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر کہاں ہے؟ راہبر کسے کہا جاتا ہے؟ راہبر کے معنی ہے راستہ دکھانے والا، راہبر کے معنی ہے راستے کی نشاندہی کرنے والا۔ آج سے 1450 سال پہلے مکہ کے ان مسلمانوں کے پاس کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے ٹکڑے میسر نہیں تھے، اور جن کے پاس پہننے کے لیے تن پہ کپڑے تک نہ تھے، اور جن کے پیروں میں پہننے کے لیے انہیں صحیح ساری جوتے میسر تک نہیں تھے، جن کے سروں پر سائبان پکے نہیں تھے بلکہ وہ کچی جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے تھے۔ 1450 سال پہلے جب قرآن مقدس ان کے پاس آیا تو اسی بھوکی ننگی قوم نے، اسی بکریوں کے چرانے والی ایک قوم نے، اونٹوں پر سوار ہونے والی کسی مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب کی قوم نے اس وقت کی تمام قوتوں اور تمام طاقتوں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کے سامنے سیدھا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ آپ کی گواہ ہے کہ قرآن مکہ میں اترتا رہا اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے رہے۔ قرآن مدینہ میں اترا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پہ عمل کرتے رہے۔ میری اور آپ کی طرح اور آج کی مسلم اکثریت کی طرح اس قرآن کی پڑھنے والی قوم نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں جانا تھا کہ وہ صرف صبح و شام اس کی تلاوت کر لیں یا صبح و شام اس کے وہ چند پارے تلاوت کر لیں، بلکہ انہوں نے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب مانا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنا اسلام سے خارج کر دے گا، لہذا جب قرآن آیا تو قرآن دستور انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیے۔ جب قرآن کریم آیا تو انہوں نے ملکی قانون کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے قرآن کو آئین سمجھ کر، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشور سمجھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی بتائیے جو قرآن سے بھاگا ہو، جس نے قرآن کریم سے انکار کیا ہو۔ جنہوں نے انکار کیا وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ میں نے دوپہر عرض کیا تھا ایک مقام پر کہ اس زمانے میں بھی ایک گروہ موجود تھا مدینہ میں، ایک گروہ موجود تھا مکہ میں،
ایک گروہ موجود تھا جزیرہ عرب میں جس کی زبان پر اسلام کا نعرہ تھا اور جس کے ہونٹوں پر اسلامی گفتگو اور اسلام کا کلمہ تھا، جو مسجد نبوی میں بھی صف اول کا نمازی تھا، جو جمعے کے دن بھی منبر اور خطبے سننے کے لیے قریب بیٹھا کرتا تھا۔ جب احد میں نکلے مسلمان ابو سفیان کے مقابلے پر، تو یہی وہ لوگ تھے جو 300 کی تعداد میں تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شانہ برشانہ کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ کو تنہا چھوڑ کر، آپ کو اکیلا چھوڑ کر اور آپ کو 700 صحابہ کے درمیان چھوڑ کر اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنی بیویوں کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنے باپ اور اپنے کھیتوں کی پرواہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ 700 صحابہ بچے، جن 700 صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو کر اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ اگر تیر آیا تو ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، اگر تلوار چلی تو ان کا جسم کٹ گیا، لیکن انہوں نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ کسی کے سینے پر 70 زخم تھے تو کسی کے سر پر 10 اور 12 زخم تھے۔ یہی لاش پڑی ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا کلیجہ بھی نکلا ہوا تھا اور جن کے کان کٹے ہوئے تھے اور جن کی آنکھیں پھوڑ دی گئی تھی اور جن کے جسم کے 13 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور جن کا دل نکال کر زندہ نے چبانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن ہر ٹکڑے سے یہ آواز آ رہی تھی، اے میرے بھتیجے، کل قیامت میں گواہی دے دینا کہ حمزہ نے عبداللہ بن ابی کی طرح راہ فرار اختیار نہیں کی، حمزہ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، حمزہ نے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی، حمزہ نے اپنی زندگی کی آرزوؤں کی پرواہ نہیں کی۔ اے بھتیجے، جب تک زندہ رہے، جب تک ہاتھ چلتے رہے، تیری حفاظت میں ہاتھوں کو استعمال کیا، یہاں تک کہ جسم زمین پر گرا، جسم کے 13 ٹکڑوں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ رائے ہوئے کلیجے سے یہ صدا آ رہی تھی کہ ہم نے تجھ سے جو عہد وفا کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس بیعت کو نبھا دیا ہے، ہم نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو موت کو گلے لگایا ہے، کل قیامت میں اس کی خود گواہی ہے۔ ایک طرف یہ گروہ تھا اور دوسری طرف وہ تھا جو کہہ تو رہا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو کیا ان کے دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان لیا؟ مسلمانوں بتاؤ، ان کا دعویٰ مان لیا گیا؟ مان لیا جانا چاہیے تھا۔ وہ ہندوستانی کے تو تھے ہی، وہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ہندوستانی ہوتے تو شک ہو سکتا تھا، وہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے ایمان کا نعرہ لگایا اور ایمان کا دعویٰ کیا، جبرائیل آئے قرآن کریم لے کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، صحابہ کو بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں پر پڑی ہوئی منافقت کی جو نقاب تھی اس نقاب کو قرآن کی آیتوں سے الٹ دیا۔ ان کے چہروں پر جو اسلام کے جو کفر کے چھپانے کا لبادہ اور پردہ پڑا ہوا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہلے ہی پارے میں ایک پنا الٹیے دوسرے پنے کو اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ دھوکے میں آ جائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، ان کے دھوکے سے کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
محبوب میں ان کا راز تمہیں بتاتا ہوں، میں ان کی ایکٹیویٹی تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان سے یہاں کون مراد ہے؟ کفر کے بڑے بڑے چودھری اور یہودیوں کے بڑے بڑے سردار۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، جو یہودیوں کے لیڈر ہیں، جو مشرکوں کے سردار ہیں، جو بت پرستوں کے قومی لیڈر ہیں، جب ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو، ان کی باتیں کرتے ہو، ان کی مسجدوں میں سجدے بھی ادا کرتے ہو، کہا اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے ادھر ہیں۔ لہذا ایک گروہ اس دور میں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اپنے دنیاوی نقصان کو قربان نہ کر سکا، اور اپنے تعلقات یہودیوں سے نہ توڑ سکا، اور اپنے تعلقات مشرکین سے نہ توڑ سکا۔ وہ اس غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے پاسا کس کا بھاری پڑ جائے، قریش عرب کے جیت جائیں یا محمد رسول اللہ جیت جائیں، لہذا ان سے بھی جاری رہے اور دوستی کا دعویٰ ان کے ساتھ بھی رہے۔ اگر یہ جیتے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہارے تو ان سے پلہ جھاڑ لیں گے۔ اگر انہیں فتح ملی تو ان کی زندہ باد کہیں گے، اور اگر ان کو فتح ملی تو ان کی زندہ باد کہتے ہوئے ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ نہ دنیا چھوٹے گی نہ آخرت جائے گی، مسلمان کے مسلمان رہیں گے اور نقصان بھی کوئی نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے سلسلے میں قرآن کی آیت کے اتارتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون اتاری اور سورہ منافقین اتار کر فرمایا یہ جھوٹے ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر ہیں اور نہ یہ ادھر ہیں، انہیں مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا اور اسے کفر کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ عام کافر اور عام اللہ کے دشمن سے بڑے دشمن ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا حصہ تیار کیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، معیار اور کسوٹی قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کے معیار پر جو مسلمان اترے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو جو مانے گا وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اگر قرآن کو نہیں مانتا اور قرآن کریم کو صرف تلاوت کی حد تک وہ پڑھتا ہے تو اس طرح کی تلاوت کو یہودی تورات کی کیا کرتے تھے، اسی طرح کی تلاوت کو انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تلاوت کو قبول نہیں فرمایا اور اس کی وجہ بیان کی گئی۔ تورات کہتی تھی کہ زنا کار کو زنا کی سزا دی جائے، اسے سنسار کر دیا جائے، اس پر کوڑے برسائے جائے اور اسے پتھروں سے مار کر قتل کر دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک واقعہ پیش آیا، اجازت ہو تو سنا۔ ایک شخص کو بٹھایا گیا گدھے پر، منہ کا کالا کر دیا، گلے میں جوتیوں کے ہار ڈال دیے اور اس کو گھما رہے یہودی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے؟ تو کہنے لگے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کو زنا کی ہم سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو سزا تم زنا کی دے رہے ہو، جسے تمہارے علماء نے اور تمہارے قاضیوں نے اور تمہارے حکمرانوں نے فائنل کیا ہے، کیا یہی سزا تمہاری کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں، تورات میں یہی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی سزا ہے تورات میں، یہی تورات میں سزا ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں۔ ان میں ایک عالم لکھا، یہ واقعہ تمام مفسرین نے لکھا، ان میں ایک عالم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں
کہ جس نے تم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی رسول عطا فرمایا، مجھے بتا، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تورات میں یہی لکھا ہے، یہی سزا ہے جو تم دے رہے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ اس ذات بابرکت کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو نہیں بتاتا، لیکن میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ تورات میں یہ سزا نہیں تھی، تورات میں سزا تو سنگسار کرنا تھی، پتھروں سے مار کر شادی شدہ جوڑے کو قتل کر دینا تھا جو زنا کرے۔ لیکن جب ہمارے مالداروں نے بھی زنا شروع کر دیا اور غریبوں نے بھی زنا شروع کر دیا تو مالداروں پہ ہم یہ سزا لگا نہیں سکتے تھے، ہم نے مالداروں کو چھوڑ دیا اور غریبوں پر ہم یہ سزا لگانے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے خلاف اعتراض رکھنے لگا کہ امیروں پر تو سزا نہیں لگ رہی اور غریبوں پر یہ سزا لگائی جا رہی ہے، لہذا پھر بیٹھا اور پھر ایک مجلس تیار ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سزا کا انتخاب کر لیا جائے جو کامن ہو، امیروں کے لیے بھی ہو، غریبوں کے لیے بھی ہو۔ لہذا جب امیر زادوں نے اور شہزادوں نے زنا شروع کر دیا تو ان کو سزا نہیں لگائی جا سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی تجوریوں میں مال تھا، ان کی جھولیوں میں درہم و دینار تھے، وہ رشوت دینے پر قادر تھے۔ لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ ایک اور سزا متعین کرنی جائے جو امیر کے لیے بھی ہو اور غریب کے لیے بھی ہو۔ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر ہم نے کہا کہ جو زنا کر کے آئے اس کے بال من دیے جائیں، چہرہ کالا کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا کے اسے گھما دیا جائے، یہ زناکار کی سزا۔ اس نے سچ ابل دیا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ تورات میں وہی لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ جب تورات آسمانی کتاب ہے اس میں بھی اللہ نے یہی سزا بیان کی ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے جو اللہ نے جو زانی کو سزا کا حکم دیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ لہذا آپ نے اپنی عدالت میں اسے بلایا اور اپنی عدالت سے اس پر وہ فیصلہ صادر کیا جو فیصلہ تورات کا تھا اور جو فیصلہ قرآن مقدس کا تھا۔ لہذا ان کو سنسار کیا گیا اور سنسار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس یہودی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے، اس سے پکار کر کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ وہ ظاہر میں انکار کہا کر رہے تھے، عمل ہی تو انکار کیا تھا، ظاہر میں تو انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن جو سزائیں تھیں ان سزاؤں کو انہوں نے ہلکا کر دیا، اسے چینج و تبدیل کر دیا۔ اگر میں یہاں رک کر آپ سے سوال کر لوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے کوئی قرآن پڑھنے والا یہ سوال کر لے اور العلماء ورثۃ الانبیاء کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ زمین پر اس بات کو پہنچائیں، آج دنیا کو کھنگال ماریے، مسلمانوں کے ملکوں کو اٹھائیے، ان میں کوئی ایک ملک بتائیے، کوئی ایک علاقہ بتائیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بیان کردہ اس سزا کو عملاً نافذ کیا جا رہا ہو، اس سزا کو عملاً قائم کیا جا رہا ہو۔ آج آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زناکار کو اس سزا کا تصور محال ہے، جہاں زناکار کو ہدیوں سے نوازا جاتا ہے، تحفوں سے نوازا جاتا ہے، زناکاروں کو گولڈ میڈل دیا جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہ لڑکی جو زنا کے لیے اپنے جسم کو عام کر دیتی ہے اسے ماڈل گرل کہا جاتا ہے، وہ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی جو اسے گرفتار کرا لے، ہے کوئی جو اسے سنسار کر دے، ہے کوئی جو اس پر قرآن کی سزا کو نافذ کر دے، ہے کوئی محکمہ اور کوئی عدالت؟ یہاں تو جو آئے وہ اپنی بات کہہ کر کے چلا جائے، جو چاہے کچھ کر کے چلا جائے۔ کہاں ہیں آج حالات اس دنیا کے یہ بنا دیے گئے ہیں کہ زناکار
نیلام سے نوازے جا رہے ہیں. زنا کی تعلیم دینے والے, زنا کے ایکشن دکھانے والے, فوٹو کنار کھلے عام پردوں پر کرنے والوں کو نام ہیرو کا دے دیا گیا ہے. ہیروز کہلاتے ہیں وہ کہ یہ ہیرو ہیں, اور حال مسلم قوم کا یہ ہے کہ اب اس کے لیے ہیرو عمر ابن خطاب نہیں ہے, اس کے ہیرو اور اس کے لیے ستارے صحابہ کرام نہیں ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم, میرے صحابہ تمہارے لیے ستارے ہیں, جس کی راہ پر چلو گے اس کی راہ پر تمہیں ہدایت مل جائے گی. لیکن آج غیروں کو چھوڑیے, مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ وہ ہیرو کس کو کہہ کر پکارتا ہے. جو زنا کی نت نئی تعلیم دینے کے لیے کروڑوں روپے کسی ایک فلم کو بنانے کے لیے حاصل کرتا ہے اور لیتا ہے. نوجوانوں کے پرس کھنگالو, کس کی تصویر ملے گی. نوجوانوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالو تو کس کی تصویریں ملیں گی. دکانوں پر چلے جائیے تو کس کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں. موبائلوں کی اسکرین کو ٹچ کر کے دیکھیے تو کس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. آج زناکاروں سے محبت کرنے والے پورے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہراً میں ان کے نام بھی مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ ہے, اور عشق رسول کی بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے کلمے کو زمین پر نافذ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرعی حدود میں کسی کا لحاظ نہیں رکھا. آج تو زمانہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. میرا دشمن تمہارا دشمن ہے, تمہارا دشمن میرا دشمن ہے, تمہارا برا چاہنے والا میرا برا چاہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہے کہ میرا جو گھر حرم محترم ہے, اس حرم محترم میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وادی صبح قیامت تک داخل نہ ہو جائے. سن 9 ہجری میں محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کو حج کا امیر الحج بنا کر کے بھیجا. ابھی راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہیں کہ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور حضرت علی جب حضرت صدیق کے پاس آئے تو صدیق اکبر نے کہا اے علی تم کیوں آئے ہو, کیا مجھے معزول کر دیا گیا ہے, تم امیر الحج بن کر آئے ہو. حضرت علی نے کہا میں امیر الحج بن کر نہیں آیا, بلکہ میں مینا کے میدان میں تمام عرب قبائل کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤں گا, اور آج کے بعد میں اعلان برات کرنے کے لیے آیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. صدیق اکبر امیر الحج تو آپ ہی ہیں. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آئے کہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیات آ گئی. ثانی صاحب تشریف لے آئے ہیں, لیکن اول کے بعد ثانی کا نمبر آتا ہے. یہ اچھا ہے کہ اسٹیج پر ثانیہ نہیں آئی, ثانی ہی آئے ہیں. ثانی صاحب ثانیہ کو بھی اگر ساتھ لایا کریں تو جلوہ ہو جائے گا. ہاں, لیکن وہی ثانی آئے جس کے یہ عاشق سے کبھی کوئی دوسری ثانیہ لے آئے. کوئی بات نہیں, اسے آپ برقع بنا کر اپنے جیسا کالا لے آئیں تو وہ بھی قابل توجہ ہو جائے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. نواں سال ہے ہجرت کا. حضرت صدیق اکبر حج کرنے کے لیے آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حج نہیں فرمایا ہے, ابھی حج نہیں فرمایا, لہذا
اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آخری آیات کو نازل فرمایا اور اعلان کر دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ حضرت علی اعلان کر دو مشرکین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اور اللہ کے برابر 360 معبودوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر پتھروں کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہ ناپاک ہے، سر سے پیر تک ناپاک ہے، اندرونی طور پر ناپاک ہے۔ آج کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، آج کے بعد ان کے ہاتھوں کو حجر اسود کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ہوٹوں کو حجر اسود کے چومنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے قدموں کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پیروں کو صفا اور مروہ پر دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ تو بہت دور ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مسجد حرام کی جہاں تک حدود ہے، ہاں وہ حدیں جو حضرت جبرائیل نے قائم کی تھی، حضرت آدم کو بتایا تھا یہاں تک اللہ کے حرم کی حدیں ہیں، ان حدوں میں نہ ان کے قدم پڑ جائے، وہ خانہ کعبہ کا نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ وہ خانہ کعبہ پر پڑے ہوئے پردے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ میری دنیا میں بھی اب جنموں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ محمد رسول اللہ کو اب اپنا آخری حج کرنے کے بعد دنیا چھوڑ دینا ہے، اسے ضابطہ بنا کر اعلان کرو حضرت علی تم، اس لیے کہ تم خاندان بنو ہاشم سے ہو، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی معاہدہ کرے تو معاہدہ توڑنے کا اعلان بھی اسی کے خاندان کا کوئی فرق کرے۔ حضرت علی رسول اللہ کے چچا بھائی بھی ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چچا چرا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا یوں ہی تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہماری فطرتوں کو اور ہماری کیفیت کو۔ ہم میں سے اگر لوگ موجود ہوتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میاں یہ کون سا اعلان کر دیا حضرت علی آپ نے، یہ اور ہم تو سب ایک ہیں، ان کے بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو ہونٹ ہمارے بھی دو ہونٹ، ان کے بھی 5 انگلیاں ہمارے بھی 5 انگلیاں، ان کے بھی 2 لب ہمارے بھی 2 لب، لہذا آپ نے ان میں ہم نے کیسے فرق کر دیا؟ یہ سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، یہ سب ایک پروش کی اولاد ہے، یہ سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تم نے اپنا گھر کیوں کر لیا؟ ہم تو انہیں کہیں گے کہ نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ طواف کریں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جانتے تھے، اس حکم کے آ جانے کے بعد کوئی آبجیکشن انہوں نے نہیں کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک چاہے وہ رسول اللہ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت علی کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ عمر بن خطاب کا مامو ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ برات کی سورہ آیت پڑھ کر کے سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سن لو مشرکین مکہ، اب تک جو تم سے معاہدوں کے جو متعین تھے معاہدے وہ تم کو پورا کیا جائے گا، آج کے بعد تم سے معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں، جن سے معاہدے نہیں تھے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، نیا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اگر جزیرہ عرب میں رہنا ہے تو صرف اسلام قبول کرنا ہوگا، جزیرہ عرب میں رہنا ہے تو اسلام کی چوکھٹ پہ سر رکھنا ہوگا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہوگا۔ آج کے بعد اگر تمہیں 4 مہینے تک مہلت دی جاتی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، 4 مہینے تک بھی اگر یہ سرنڈر نہ ہو اور ہتھیار نہ ڈالیں، اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کو وہ سزا دی جائے گی جو سزا اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اے مسلمانوں، حالات دنیا کے اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک مسلمان قرآن مقدس پر 100% عمل کے لیے نہیں آئے گا۔ جیسے اس کا ایمان اور یقین ہے کہ نماز اسی طرح اسے پڑھنی ہوگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک مسجد کی امامت مرد کرتا آیا ہے، آج تک کسی عورت نے مسجد کی امامت نہیں کی، آج تک کسی عورت نے مسجد کی امامت نہیں کی۔ گناہگار مسلمان ہو یا خطا کار مسلمان ہو، چاہے وہ کسی موقع پر شراب ہی
کیوں نہ پی لیتا ہو, وہ کبھی جوا ہی کیوں نہ کھیل لیتا ہو, وہ سنیما میں چاہے تو 4 گھنٹے کیوں نہ گزار لیتا ہو, لیکن اس کا ایمان ہے, اس کا عقیدہ ہے, اور اس کی یہ بات مضبوط ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی ہے, چاہے وہ عورت چاہے رابعہ بدریہ کے مرتبے پر پہنچی ہی کیوں نہ ہو, وہ عورت چاہے فاطمہ کے ہی مقام پر کیوں نہ ہو, وہ عورت چاہے حضرت عائشہ ہی کیوں نہ ہو, وہ ام حبیبہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو یا مسجد قرطبہ ہو یا دلی کی جامع مسجد ہو یا لاہور کی شاہی مسجد ہو, کسی مسجد میں عورت امامت کے لائق نہیں ہے, امامت نہیں کر سکتی ہے. مرد اگر داڑھی والا نہ ملے تو غیر داڑھی والا بھی نماز پڑھا سکتا ہے, اگر پوری ایک مٹھ داڑھی والا نہ ملے تو کٹی ہوئی داڑھی والا بھی پڑھا سکتا ہے, امامت کر سکتا ہے. اگر تقوی دار نہ ملے تو غیر تقوی والا کر سکتا ہے, لیکن عورت کتنی ہی متقی ہو اور کتنے ہی پردے میں آئی ہو امامت نہیں کر سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کوئی شک ہے اس میں نہیں ہے. یہ امامت جو مسجد کی ہے یہ امامت صغرا, صغرا کہتے ہیں چھوٹی کو, کبرا کہتے ہیں بڑی. عربی میں کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں, اکبر بڑے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. مسجد کی امامت صغرا ہے. اہل علم کو گواہ بنا کر, اور آج اس مجلس میں اس سرزمین کنجر پر جہاں ایک بزرگ ہستی سے ہماری اور آپ کی نسبت ہے, اس مقام پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین, قرآن, سنت اور شریعت اور 1400 سالہ تاریخ میں جس طرح مسجد کی امامت صغرا کی حقدار کوئی عورت نہیں ہو سکتی, اسی طرح ملک کی امامت, اسی طرح زمین کی امامت بھی کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے. اسے حق نہیں پہنچتا ہے, اگر وہ کرتی ہے تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, اسلام کے قانون کے خلاف ہے. اگر یہ ہوتا کہ عورت بھی بادشاہ بن سکتی ہے, عورت خلیفہ بن سکتی ہے, تو محمد رسول اللہ کے مثال کے بعد آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو خلیفہ بن جانا چاہیے تھا, حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ کو بننا چاہیے تھا, عمر ابن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی کو بن جانا چاہیے تھا, لیکن کسی نے امامت نہیں کی. امامت صغرا کی حقدار بھی عورت نہیں ہے اور امامت صغرا کی حقدار بھی عورت نہیں ہے. مگر یہاں کہتے نہیں مولانا صاحب, یہاں کی بات نہیں مانتی, یہ جاؤ اپنے گھر, یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمیں تو فتویٰ چاہیے, ایسے نہیں تو جبرن چاہیے کہ ہماری عورتیں بھی ویسے ہی امامت کریں جیسے کفر کی عورتیں امامت کرتی رہی ہیں. آپ نے روک گیا. اے مسلمانوں, قرآن کے معیار پر رکھ کر سولو کہ ہم آپ کتنے فیصد مسلمان باقی رہے ہیں, کتنے ہم باقی رہے ہیں, کیا کیا ہم سے چھین لیا گیا ہے. ابھی علماء دیوبند کا نعرہ لگا, آپ سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر دیوبند ایک قصبہ ہے. آج اس دیوبند کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اس بنیاد پر نہیں جانا جاتا کہ وہاں نوچندی کا میلہ لگتا ہے, اس لیے نہیں پہچانا جاتا کہ وہاں سال بھر میں مشاعرہ ہوتا ہے, اس لیے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ سہارنپور کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. وہ اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس ہندوستان میں جب انگریز آیا اور انگریز نے اپنی حکومت ہندوستان پر قائم کر لی, جبکہ اس سے پہلے 800 سال سے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی, کبھی مغلوں کی تھی, کبھی سلجوقیوں کی تھی اور کبھی تیموریوں کی تھی. باہر الگ الگ انداز میں حکومت تھی. جب انگریز یہاں آیا تجارت کے بہانے آیا, لیکن جب اس نے ملک کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو دلی کی مسجد اکبر آبادی میں ایک دیوانہ اٹھا, شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کا بیٹا, اور اس شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور روشنائی اپنے قلم میں ڈال کر کاغذ کی پرچی پر لکھ دیا, ہندوستان کے مسلمانوں, ہندوستان کے راجاؤں, ہندوستان کے نوابوں اور ہندوستان کے بادشاہوں, اٹھ کھڑے ہو, یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے اور انگریز سے لڑنا اور انگریز سے مقابلہ کرنا یہاں کی مسلمان قوم کے فرض ہو گئے.
اب دارالحرب و دارالکفر کا کوئی تصور ہے آپ کو معلوم؟ اب تو کچھ نہیں، پوری دنیا دارالامن ہے، پوری دنیا میں دارالامن ہے. کتنا ہی قتل عام ہو جائے دارالامن. 67 سال پہلے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر بھی ہم معاہدے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کچھ معلوم نہیں عزیزوں. علماء دیوبند ان لوگوں کا نام ہے کہ جو اس فتوے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بادشاہوں کی گرفتاری کے بعد جب بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے پاس رنگون میں جب اس کو قید کر دیا گیا، لال قلعے سے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے نکالا گیا. ہاں ہم اپنے حکمرانوں کو کتنا ہی برا کہہ لیں، وہ ہم سے لاکھ جگہ اچھے تھے، وہ ہم سے کروڑوں جگہ اچھے تھے. جب وہ تخت شاہی پر بیٹھے تھے تو رب کعبہ کی قسم کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے. ارے اکبر ایک ایسا گیا گزرا بادشاہ ہے، لیکن اس کے زمانے میں بھی جب ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو مولانا عبد النبی اس وقت چیف جسٹس تھے، قاضی مولانا عبد النبی تھے. مولانا عبد النبی کے پاس بادشاہ کی بیویوں کی فرمائش پہنچ گئی کہ اس پر اسلام کی سزا نافذ نہ کی جائے. مولانا عبد النبی نے اکبر سے کہا راجا بتائیے کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو اکبر نے کہا چیف جسٹس تم ہو، قرآن تمہارے سامنے ہے، سنت رسول تمہارے سامنے ہے، گستاخ رسول کی جو سزا کتاب و سنت میں ہے اسے نافذ کر کے دکھاؤ، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اس اجازت کے ملنے کے بعد مولانا عبد النبی نے اس پر قتل کا فیصلہ سنایا اور اسے سولی اور پھانسی پر لٹکا دیا. وہ حکمران کیسے ہی تھے، انہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنا کاتا نہیں پھیلایا، اپنا دامن نہیں پھیلایا. بہادر شاہ ظفر گرفتار ہوا اور جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے طواف میں سجا کر کپڑے ڈال کر کچھ طواف آئے. بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اس نے سوچا کہ میں بادشاہ ہوں، شاید انگریزوں کی طرف سے یا میرے دشمنوں کی طرف سے صلح کا کوئی پیغام ہو، اس میں ہیرے جواہرات یا سونا چاندی مجھے لالچ دیا جا رہا ہو. جب اس نے کہا ہاں لائیے تو وہ پیش کیا جائے. بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب وہ طواف پیش کیے گئے اور جب ان سے کپڑا ہٹایا گیا تو سونا اور چاندی نہیں تھا، بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھے جو گرفتار کر کے قلم کر دیے گئے تھے. یہ تھا بہادر شاہ ظفر کہ نہ رویا نہ چلایا نہ آنکھ میں آنسو آیا. کرسی پر بیٹھے ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو مبارکبادی دی اور کہا کہ شاباش، فتح مبارک ہو، سرخرو ہوئے تیموری شہزادے میدان جنگ سے کسی طرح واپس لوٹا. جب بادشاہ اور نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو پھر ذمہ داری کس کی آئی؟ یہی علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو 1866 میں رکھی گئی. 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کے روحانی سلسلے میں ہم شامل ہیں، حضرت مولانا شاہ لال الحق سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے گزرتا ہوا حاجی امداد اللہ مہاجر سے آگے بڑھتا ہوا وہ سلسلہ صابر کلیری سے اوپر جاتے ہوئے محی الدین چشتی اجمیری تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے پہنچ کر حسین بن عیاض، حسن بصری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے تھانہ بھون سے اپنا کفن اٹھایا اور اپنے سر سے باندھا. مولانا قاسم نانوتوی کو اپنے ساتھ لیا، رشید احمد گنگوہی کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور سپہ سالار بنا کر شاملی کے میدان میں نکلے. ان کا رفیق اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، زخم کھائے، زخم سہے اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے اور انگریزوں سے یہ کہا کہ تم یہ بھول جاؤ کہ یہ جنگ نوابوں اور بادشاہوں کے خلاف تھی. جب تک روئے زمین پر ایک ایک مسلمان باقی رہے گا، ایک ایک دھرتی پر اسلام کا ثبوت باقی رہے گا، ہم اس زمین کو تمہارے لیے شعلہ جوالہ بنا کر چھوڑیں گے اور ہم تمہارا مقابلہ سمندروں میں بھی کریں گے اور دریاؤں میں بھی کریں گے. 3 منٹ آتی ہیں جیسا کہ میرے کان میں سور گونگا گیا. کلیئر والوں بلا کے سوری مت کیا کرو، تم نے اندر تک آپ کے پاس دی یہی ہے. کوئی تمہارے سامنے چوری نہیں پھیلاتا،
کہ جلسے کی تاریخیں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں بلا لو. جلسہ کینسل کر کے یہاں آیا، 3 منٹ بھی ناگوار گزر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا نعرہ مت لگایا کرو یار. ہوگی نہیں. نیچے والوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. وہاں آپ کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ، تاریخ کا بہت بہترین ماشاء اللہ. میرا وقت آپ کے لیے اور یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے. مولانا مفتی عبدالسمی صاحب، یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، انٹرنیٹ پر پڑھے گی، استغفراللہ.com پر، اور پوری دنیا میں سنائی جائے گی اور سب جگہ پہنچے گی. تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مولانا اظہر شاہ نے بلایا تھا، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ڈی ایس پی، پورا کا پورا حملہ بنگلور میں تھا. اور یہ الٹیمیٹم تھا کہ اگر ذرا بھی کوئی بات کہیں تو گرفتاری اور ایس کر لیے جائیں گے. نہ دبے نہ لچے، وہی گفتگو کی اور ایسے تو سلام کر کے گئے بنگلور کی سرزمین پر. جس سے خوف زدہ اور کانپ رہے ہو 8 دن پہلے 29 گجرات میں احمد آباد میں آچار سنہیتا کے ہوتے ہوئے پرمیشن 10 بجے کی تھی اور رات کے 12:30 بجے تک آٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا. اور موت کے سوداگر کی ناک کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا کر آئے. وہی پیغام سنانے کے لیے آئے تھے. میرے 2 ساتھی کلیئر آنے کے لیے بے قرار تھے کہ صادق صاحب کی طرف سے حاضری دیں. خود کے لیے میں نے تعریف لے لی تھی، معذرت چاہتا ہوں. نہ کہنے کا شوق ہے، نہ میں آپ کو کسی پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کوئی مشکل گھڑی لائے. اپنے لیے تو بہت سارے اطراف کے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، قریے ہیں، بستی ہیں. آپ کی مجلس آپ کو مبارک، یہ اجتماع آپ کو مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی عبدالسلام